ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. ہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں, وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھائی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھائی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ کام چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس سے کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خا میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں ہیں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ, فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا, ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی, کیا بولوں میں, ایسے طنز کر رہا تھا. کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے, روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں, اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی, یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے, طلاق ہوئی میاں بیوی میں, بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا, ایسے بیچارہ, ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں, ایسے اس کی حالت خراب, سٹریس. میں نے کہا کیس کرو عدالت میں. کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ملیں گے بچے. بہت میں نے حل بتائے, یہ کر لو, تمام حل ناکام. میں نے کہا پھر یوں کرو. کیا کروں؟ مٹی ڈال. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو, وہ عورت ہے, جیل میں ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے. تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی, تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملے لیکن جیل سے تو باہر آؤں, یہی سوچو گے نا. اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے, کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے. مرد تو برداشت کر لیتا ہے. تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسے, اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا. کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے, بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ, جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں, کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا, انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور اب سوچیں یہ تو بڑا, بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا, اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی, میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے, بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او, کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ, ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا, میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں, تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار, ہر تھوڑے دن کے بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے, پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ ہے, سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا, 100 روپے لیٹر بڑھ جائے, زیادہ زیادہ یہ ہوگا, بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, گاڑی بیچ دو, دوبارہ آ جاؤ, ٹیکسی پہ آ جاؤ, پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ, پھر چنچی پہ آ جاؤ, پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی, وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے, جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا, بچے باغی ہونا شروع, وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں, یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط, یہ ہو رہا ہے, وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ والے کی کم ہو رہے ہیں, وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے, وہ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے, میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا, تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں, آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات, حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا, میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتے ہیں سنا تو ہے, مجھے جواب نہیں ملا, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سنیں, کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب, وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے, وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم نے ایک ٹاپک پر بات کی, پورا کور کیا اس کو, مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع, یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں. ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ہائے یہ کیا یار, یہ کیا ہے. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا,
اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں۔ نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں، نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں۔ کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے، اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں۔ اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے، تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا۔ تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کم۔ نہ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں۔ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ بلغ ما ارسل الیک من ربک، انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے، چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے۔ اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے، کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں۔ کیسا دل مچلتا ہوگا نا۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا، قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں۔ ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا۔ لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے، زبان تبدیل کر لی انہوں نے، کرنا تھا تو پہلے ایمان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے۔ لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ کیسا دل کڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے۔ اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے، اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیت ہے کہ ٹینشن نہ لو۔ یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی، اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں یار۔ ہماری ٹینشنیں یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا، یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی، یہی ٹینشن ہے آج کل۔ تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا، غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں۔ کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔
انک لا تہدی، یہ آیتیں نازل ہوئی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے. محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور پھر قواریت، ایک دوسرے پہ تان و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے، وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن. جتنا ہو سکے پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں. رہا مسئلہ نیند کا، اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں. نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری، سو رہے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے. جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے، اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے. زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی، پھٹو گے. جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں، فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے، خبریں آتی رہتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے، رگیں پھٹ رہی ہیں نا. تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی، اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے. تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے. ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا، دن میں لازمی سوئیں. یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے، لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں، اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں. ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں، آپ کو بھی نہیں لگ رہا کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ آپ رات 12 1 2 3 بجے تک فریش رہو گے، فٹ فاٹ، ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا. تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ. چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے. تو دوپہر کو لازمی سونا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے. آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو. لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر چپ بھی کر دیا کرو. ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹو گے نا اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا، بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں، موبائل بند. شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے. بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس پر کیا کرنا ہے، سونا ہے. دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے. کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے. تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو
لیکن نیند گہری ہو, سب بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ. اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی, تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی. البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے, یعنی وہ تو کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا, تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے. ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ, لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے. تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے. اور رات کے وقت چائے نہ پئیں, اس سے نیند خراب ہوتی ہے. کافی, چائے, گٹکے, پان, یہ سب نیند کو ختم, نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہمارے ایک دوست تھے, نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ. اور یاد رکھو, نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے, یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے. 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی, اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے, وہ 2 دن نہیں سو سکے, ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا, حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے. اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے, ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو, ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا, تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیگم سو رہی ہے, ٹھڈا مار کے اٹھایا, چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی, کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے, گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے, یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور, وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور, اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھا یار. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو, وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا, یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا یار, کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے, اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا-پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی,
स्टोर। फिर जब उठोगे ना जिस्म में ताकत भी होगी, फ्रेश भी होगे, फिर अपने कामों में लग जाओ। समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल में। फिर अगर थक गए, फिर गुनूदगी आना शुरू हुई, तो दोपहर को कैलूला करना है। उससे पहले ये नहीं कि फिर सो जाओ। बाकायदा जो लेटने वाला सोना है वो 2 टाइम होना चाहिए लेट के सोना, एक रात को 3-4 घंटे गहरी नींद वाला, और एक दिन में कैलूला। इसके बाद अगर दरमियान में कहीं नींद आती है ना, जैसे क्योंकि ये भी बड़ा लंबा, आप सो गए रात को 10 बजे गहरी नींद, 11, 12, 1, 2 बजे उठ जाएं आप, 4 घंटे बहुत हैं गहरी नींद में, 4 घंटे, 2 बजे उठें, गुसल करें, फ्रेश हो जाएं, फिटफाट हो जाएं, अपने कामों में मशगूल, लैपटॉप लेके बैठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, तिलावत करें, कुछ नहीं तो उछलें कूदें, ठीक है ना। अब सोने का क्या फायदा भाई, क्योंकि ज्यादा सोना भी नुकसानदेह। अब आप दोपहर सोना है ना, तो दरमियान में वक्त बहुत लंबा है। अब अगर ऑफिस में कहीं नींद आ रही है तो फिर 5 मिनट के लिए भी कहीं सर रख के सो जाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेश कर देगा आपको। ये तजर्बा करें, आपको मजा ना आए, पैसे वापस। आप देखो आपका टाइम इतनी कम ड्यूरेशन होगा नींद का, बाकी सारा टाइम काम के लिए बचेगा और हर वक्त फ्रेश रहेंगे आप। ये बातें बताने के लोग 50-50 हजार रुपए लेते हैं, जो मैं आपको फ्री फोकट में बता रहा हूं, समझ रहे हो। एक बंदे से लेते हैं जो फ्री फोकट में बता रहा हूं मैं। और ये बातें भी हमने पैसे दे के सीखी हैं, फ्री में भी नहीं मिली हमको। समझ में आ रही है बात। 3, 4, 24 घंटे में आप बमुश्किल 5 घंटे सोगे, लेकिन हर वक्त फ्रेश नजर आओगे आप, और सेहत अच्छी होगी, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा आपका। समझ रहे हो। तो जब दरमियान में नींद आए ना, तो लेट के नहीं सोना, ऐसे सोना है जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर दफ्तरों में सोते हैं, पुलिस वाले जैसे थाने में सोते हैं। वो बाकायदा लेट के नहीं, वो हर वक्त ऐसे मुंह पे टोपी रख के सो रहे हो। FIR कटवाने जाओ तो खराटे ले रहे होंगे, उठाना पड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक जगह कहीं गया सफर पे, काम बहुत ज्यादा था, तो अब दिन रात से जागे 10 बजे ना हम क्लास ले रहे थे कहीं, बहुत सख्त नींद आने लगी। तो क्लास में 10 मिनट का वक्फा हुआ, चाय और वो जो भी वक्फे होते हैं, कॉफी। तो मुझे ये फलसफा मालूम था कि भाई अब अगर सो गए लंबा तो दोपहर का कैलूला वो नहीं हो सकता, उसको बचाना है, वो जरूरी है। तो मुझे याद है, मैं था और मेरे साथ एक और भी थे, ऑफिसर थे, वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में। हम दोनों गए, हमने कहीं कोना खांचा तलाश किया, चादर बिछाई, 5 मिनट के लिए अलार्म लगा के लेटे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 5 मिनट थे। वाकईतन 5 मिनट में इतनी गहरी नींद आई है, 5 मिनट अलार्म बजा तो पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ हैं। ये होता है जब आप तमीज से सोते हो ना इस शेड्यूल के तहत, तो ऐसा ही होगा। अभी क्या लेटे हुए, करवटें बदल रही, नींद ही नहीं आ रही, कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो 5 मिनट सोए हैं, उसके बाद वुजू किया, आके बैठे, इतने फ्रेश के बिल्कुल फिटफाट। तो ये बहुत अहम चीज है। इससे क्या आपके चैम्बर क्या रहेगा, चैम्बर सही काम करेगा। क्योंकि जैसे नींद सेहत के लिए जरूरी है, गैर जरूरी नींद सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। दिमाग मोटा हो जाता है, जो ज्यादा सोते हैं ना वो ज़हीन नहीं होते, नजर कमजोर हो जाती है उनकी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है जिस्म में। जो बेवक्त सोते हैं उनको शुगर की बीमारी पैदा होती है। समझ में नहीं आ रही यार क्या करें। बेवक्त सोने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? क्योंकि आखिरी बात, हर बात आखिरी कह के आखिरी चला रहा हूं, टॉपिक तो मुकम्मल हो ना। देखो आपने देखा होगा मुर्गियां गुरूब आफताब होते ही डड़बों के अंदर घुसती हैं, और जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है मुर्गा पहले उठता है, क्योंकि वो नर है, उसको कम नींद चाहिए ना। आदमियों को नींद कम चाहिए होती है, लेडीज को ज्यादा। तो मुर्गा पहले उठ के अजाने देना शुरू कर देता है, भाई मैं उठ गया हूं, ड्यूटी देना शुरू उसने। तभी हदीस में आता है मुर्गे को बुरा भला मत कहो, युअज़्ज़िनु लिस्सला, वो नमाज के लिए जगाता है। कैसे अल्लाह ने उसकी शेड्यूल, वो शुक्र है हमारे हथे, हमारी ट्रेनिंग में आता ना तो मुर्गा 11 बजे सो के उठ रहा होता, और मुर्गियां 1:45 बजे, क्योंकि वो लेडीज हैं। कितनी अच्छी, क्योंकि उनको जैसा होना ना, अल्लाह ने वो सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल कर दिए, और इंसानों की दस्तक से उनको क्या कर दिया, आजाद। जैसे ही सूरज गुरूब होगा मुर्गियां डड़बों की तरफ जाएंगी, मुर्गा भी जाएगा, सारी दिन भर की शरारतों से तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, उसके बाद डड़बे की तरफ जाएगा और सर अपना जो है ना पर के अंदर देके एक टांग पे खड़ा होके सो जाए। सारे परिंदे यही करते हैं, कौवे भी यही करते हैं। फिर जैसे ही 4 बजेंगे, सुबह सादिक होगी, मुर्गे ने उठ के अजाने देना शुरू, कैसा फ्रेश, और मुर्गियां सूरज निकलते ही फड़फड़ाना, ऐसी चहकना शुरू करेंगी।
कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको दिन और रात का होश नहीं होता, कुत्ता और बिल्ली, इनके लिए दिन और रात क्या है, बराबर है, जब नींद आएगी सो जाएंगे, कोई शेड्यूल नहीं है। और कुछ जानवर ऐसे जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो उल्लू है, रात में जागता है और दिन में सोता है। इंसान, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान पहली किस्म के हैवानात में से है कि जिनके कुदरत ने सोने और जागने का शेड्यूल बनाया है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है और कुरान से भी ये साबित है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके जिस्म में अल्लाह ने घड़ियां लगाई हुई हैं जो दिन और रात का तायुन करती हैं। रात को आपके जिस्म में केमिकल खारिज होता है दिमाग में जो इसका तकाजा करता है कि आप सो जाएं। अगर आप रात को नहीं सोएंगे आपको शुगर की बीमारी होगी। हमारे एक जानने वाले थे, शुगर के बचने की हर मुमकिन कोशिश की मगर फिर भी शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आप चूंकि रात को जागते हैं दिन में सोते हैं इसलिए शुगर हुई। आप सर्च कर ले नेट पे जाके, आपको पता चलेगा कि रात को देर से सोने से क्या पैदा होता है। बिल्ली रात को देर से सोएगी, शुगर नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली उन हैवानात में दाखिल नहीं है जिनका इंसान का शेड्यूल अल्लाह ने बनाया है। मेडिकल साइंस से भी और कुरान भी कहता है, इससे कुरान का भी बरहक होना साबित होता है कि जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नहारा माआशा, अल्लाह ने दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। और रात 12 बजे पीक पे होती है, हमने रात की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हमारे यहाँ रात 3 बजे शुरू हो रही है। रात का मतलब ईशा का वक्त रात दाखिल हो गई और 12 बजे रात अपनी इंतहा पर होती है। लिहाजा डॉक्टर ये कहते हैं कि रात 12 बजे का टाइम गहरी नींद में गुजरना चाहिए। आधी रात 12 बजे हो चुकी होती है और हमारे यहां 12 बजे सोच रहे होते हैं अब क्या पकेगा घर में, हैं 12 बजे क्या कर रहे होते हैं, आज क्या पकेगा। मैं बताता हूं ना इधर कराची में हाल क्या हो गया है। मैंने एक दोस्त के साथ कहीं बाजार जाना था, कोई चीज खरीदनी थी, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, सुबह से इंतजार करते करते थक गया, फोन कर रहा हूं उठा ही नहीं रहे। दोपहर 2 बजे फोन मिला उनको, 2 बजे उन्होंने कॉल उठाई, कह रहे मैं नाश्ता करके पहुंचा। 2 बजे दोपहर क्या हो रहा है, नाश्ता हो रहा है। तो अभी तो जवानी है, चल रहे हैं, थोड़ी देर में लुढ़कना शुरू, जो मर्जी कर लो और दिमाग अलग खराब होता है। तो रात 12 बजे, ठीक है ना, क्या कह रहा था मैं परिंदों की मिसाल दे रहा था। कुछ परिंदे ऐसे हैं, बल्कि अक्सर 99% परिंदे ऐसे ही हैं कि उनमें सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए हैं, तो इंसान भी उन्हीं में दाखिल है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें दिन और रात का कोई होश नहीं होता। तो कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी फितरत से हटे हुए हैं। और तीसरी किस्म में जिसको उल्लू कहा जाता है, वो रात को जागता है और दिन में सोता है। तो जो लोग जिनका शेड्यूल ये है ना कि वो रात को जाग रहे हैं, पूरी रात जागते हैं और फिर दिन में सोते हैं, तो वो किन लोगों की फहरिस्त में दाखिल हैं, माजरत के साथ उल्लू, यानी वो इंसान की फितरत के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो भाई अगर आप बिल्कुल नेचर पे नहीं आ सकते तो बिल्कुल अपोजिट तो ना चलो, अल्लाह के बंदो आ जाओ, सही है ना, थोड़े से उल्लू बन जाओ, मुकम्मल उल्लू। तो जो उल्लू के काम हैं वो आज हजरत इंसान कर रहा है, तो बीमार तो होगा। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि सबसे ज्यादा किसकी हिफाजत करनी है, अपने चैम्बर की। तो चैम्बर की हिफाजत के लिए ये 2 चीजें मैंने आपको बयान की हैं। 1 मिनट, ये सही सेटिंग पे रहेंगी तो इंशाल्लाह फिर आदमी दीन पे भी चलता है, गुनाहों से भी बचता है। क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में आके ना गुनाह की तरफ जाते हैं सुकून हासिल करने के लिए। ये भी है, ये नशा क्यों करते हैं, परेशान है, और जिना की तरफ क्यों जाते हैं, परेशान है, समझते हैं शायद सुकून, हालांकि सुकून मिलता नहीं और वक्ती फायदा होता है, फिर और ज्यादा बेसुकूनी की तरफ चला जाता है।